ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر پر امامہ باندھنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری، اس میں حدیث ہے تعمموا تزدادوا حلما، پگڑی باندھا کرو بردباری میں بڑھ جاؤ گے، تمہارے اندر بردباری زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ یعنی آدمی میں اوچھاپن ہے، اوچھاپن ہوتا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے اس کو مکہ مار دیا، اس کو چھیڑ دیا، اس کا کان پکڑ کے کھینچ لیا، یہ جو اوچھاپن کرتا رہتا ہے، آدمی پگڑی باندھے گا تو یہ اوچھاپن ختم ہوگا، بڑائی اور بردباری آدمی کے اندر آئے گی۔ اور ایک حدیث تو لوگوں نے یہاں تک گھڑی ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث موضوع ہے اور لوگوں کی گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو نماز پگڑی باندھ کر پڑھی جائے گی اس کا ثواب 25 گنا بڑھ جائے گا۔ بغیر پگڑی کے نماز پڑھو گے اور پگڑی کے ساتھ نماز پڑھو گے تو جو پگڑی کے ساتھ نماز پڑھو گے اس کا ثواب 25 گنا بڑھ جائے گا۔ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جامع صغیر، اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی اور لکھ کر کے انہوں نے اس کے اوپر جو نشان بنایا، ڈاٹ لگایا، وہ ضعیف کا لگایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی وجہ سے بعض بھائیوں کو یہ خیال آیا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہے، تو انہوں نے اس حدیث پر عمل شروع کیا اور اس پر اتنا زور دیا کہ پگڑی کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ پھر اب ہر آدمی تو کہاں سے پگڑی باندھے، تو ہر آدمی کے لیے امام صاحب سے کہا امام صاحب تمہیں پگڑی باندھنی سب کی طرف سے، اور امام صاحب بھی بیچارے ہر وقت پگڑی کہاں سے باندھے، تو انہوں نے ایک چیتھڑا یا محراب پر رکھ رکھا ہے، وہ نماز سے پہلے سر پہ لپیٹ دیتے ہیں اور پھر نماز پڑھا دیتے ہیں۔ یہ اس حدیث شریف سے سارا چلا ہے۔ اولاً تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ مصیبت بھگتو اور ہم تو ننگے سر پڑیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر حدیث ہے اس پر عمل کرنا، سب مسلمان عمل کرو۔ تو میں اصل یہ بتا رہا تھا کہ وہ جس حدیث ہے اسے سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جامع صغیر میں اس پر ضعیف کا نشان بنایا ہے، اور اس لیے بعض وہ بھائی جن کو حدیث شریف کا بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور فضائل اعمال میں معتبر ہے، تو وہاں سے اس حدیث پر انہوں نے عمل شروع کیا اور پھر عمل کرتے کرتے اتنا مبالغہ کر دیا کہ اگر کوئی نماز پگڑی کے بغیر امام نماز پڑھائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ حدیث شریف گھڑی ہوئی ہے، موضوع ہے، وہ حدیث صحیح نہیں۔ لیکن پگڑی باندھنا یہ تو اسلامی آداب میں سے، اسلامی لباس کے طور و طریق میں سے، آداب میں سے ہے۔ جب پگڑی باندھنا اور صرف ٹوپی پہننا بھی اسلامی آداب میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ سے صرف ٹوپی پہننا ثابت ہے۔ ایک حدیث شریف ہے اس میں یہ ہے کہ حضور نے یہ مضمون بیان کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جب جہاد ہوتا ہے اور لوگ لڑتے ہیں تو شہید جو لوگ ہوتے ہیں تو شہیدوں کی 4 قسمیں ہیں، 4 قسم کے شہید ہوتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جید الایمان، بڑا مضبوط ایمان، پکا ایمان، میدان میں اترا اور بہادری کے ساتھ لڑا اور بہادری کے جوہر دکھائے اور مارتا رہا اور آخر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اول نمبر کا شہید ہے اور جنت میں اس کے درجے اتنے اونچے ہوں گے کہ جنتی یوں دیکھیں گے اس کو۔ تو جب یوں کیا تو ٹوپی گر گئی۔ تو راوی یہ کہتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ ٹوپی گر گئی، یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ حضور کی ٹوپی گری یا حضرت عمر کی ٹوپی گری۔ حضور سے یہ حدیث حضرت عمر روایت کرتے ہیں اور ترمذی شریف میں یہ روایت ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ ٹوپی کس کی گری، حضور کی گری یا حضرت عمر کی گری۔ حدیث پھر لمبی حدیث ہے، دیکھو اس سے یہ بات نکلی کہ حضور بھی صرف ٹوپی پہنتے تھے اور حضرت عمر بھی صرف ٹوپی پہنتے تھے، کیونکہ ٹوپی گری یہ کب کہتے ہیں جبکہ صرف ٹوپی پہنی ہوئی ہو، اور اگر ٹوپی پہن کر پگڑی باندھی اور پھر اولن تو پگڑی باندھو گے تو گرے گی نہیں، ٹوپی پہن کر پگڑی باندھو گے تو گرے گی نہیں، لیکن اگر گرے گی تو ٹوپی گرنا نہیں کہیں گے، پگڑی گرنا کہیں گے۔ محاورے میں اسے پگڑی گرنا کہیں گے، ٹوپی گرنا نہیں کہیں گے۔ اور حدیث میں کہ ٹوپی گری، معلوم ہوا کہ گھر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صرف ٹوپی پہنتے تھے اور صحابہ بھی صرف ٹوپی پہنتے تھے، اور گھر سے باہر سفر میں کسی مہمانوں سے ملنے کے موقع پر، دوسرے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پگڑی باندھا کرتے تھے اور پگڑی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اسلامی جو لباس ہے
اسلامی لباس جو ہے وہ تو حضور اور صحابہ اور نیک مسلمانوں سے، حضور اور صحابہ اور ہر زمانے کے نیک مسلمانوں کا جو لباس ہے اس سے اسلامی لباس بنتا ہے.